95% لوگوں میں بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتی ایڈلٹس میں، اور جو باقی 5% ہیں ان میں بلڈ پریشر کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں گردوں کے مسائل ہیں، جس میں کچھ گردوں کے اوپر کچھ ٹیومرز ہیں، جس میں کچھ اینڈوکرائن کے غدودوں کے پرابلم ہیں، تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن اس وقت آج کا جو ہم جس چیز پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور ٹاپک ہے وہ ہے ایسینشیل ہائپرٹینشن، یعنی کہ وہ بلڈ پریشر جو کہ 95% لوگوں میں دنیا میں موجود ہے، جس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی جتنی بھی آپ انویسٹیگیشن کر لیں۔ کچھ تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ عمر کے ساتھ نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، عمر کے ساتھ نالیاں ہارڈ ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کیا سرایاں ہیں، یہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں، ڈیفرنٹ اسٹڈیز ہیں، ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی بیچ میں شامل ہوں۔ لیکن اب ہم نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ ایک مریض کو آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس مریض میں یا اس شخص میں یہ دیکھیں کہ کیا اس کو کوئی اور رسک فیکٹرز تو نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک بلڈ پریشر ہو گیا ہے زیادہ تو آپ نے ادھر نہیں کتاب بند کر دینی یا ادھر آپ نے فل سٹاپ نہیں لگا دینا۔ اب اسی مریض کی ہم نے مزید تحقیقات کرنی ہے۔ وہ کیا کرنی ہے؟ وہ یہ کرنی ہے کہ اس کا شوگر چیک کرنا ہے لیول، کیا اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، یعنی اس کو شوگر کی تکلیف تو نہیں ہے ساتھ۔ اس کا کولیسٹرول چیک کرنا ہے، یعنی کہ چربی خون میں، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ آپ فاسٹنگ، اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ میں ناشتے سے پہلے اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ لپڈ پروفائل۔ اور ہم یہ بیسیکلی ٹیچ کرتے ہیں کہ کم از کم 13-14 گھنٹے کا فاسٹ ہو، یعنی کہ آپ نے کچھ سوائے پانی کے کچھ کھایا نہ ہو، کچھ اور کھایا پیا نہ ہو۔ تو وہ آپ کو ایکوریٹلی بتائے گا کیا کیا کس مقدار میں ہے ٹرائیگلیسرائڈز، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اسی طرح ہم نے مریض سے پوچھنا ہے بھئی آپ سموک تو نہیں کرتے، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ تو وہ سگریٹ اگر پی رہا ہے، اگر وہ سگریٹ، کئی لوگ چین سموکر ہوتے ہیں، کئی لوگ عادی ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عادی ہیں، ایڈکٹ ہیں سگریٹ کے، وہ بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ آپ کو اگر بلڈ پریشر بھی ہے ہائی اور ساتھ سگریٹ بھی پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی تکلیف اور تکالیف کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے رسک فیکٹرز ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں، کئی گنا زیادہ چانس آپ کا بڑھ گیا ہے دل کی تکلیف ہونے کا، ہارٹ اٹیک ہونے کا، فالج ہونے کا، اور ایون آپ کے گردوں کی طرف پرابلم ہونے کا۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو علم میں آئیں گی، آپ کو پتہ چلے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ بڑی اپنی احتیاط کریں گے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کولیسٹرول کتنا ہے تو وہ کیا احتیاط کرے گا؟ وہ نہاریاں کھا رہا ہے اور وہ سیری پائے کھا رہا ہے، اور آپ دیکھیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ مریض کہے گا جی میری کیا غلطی ہے؟ مریض بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری کیا غلطی ہے، مجھے تو کسی نے چیک ہی نہیں کیا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر آل ٹو بلیم، ہم سب کی غلطی ہے، کہ ہمیں چاہیے یہ اس قسم کے پروگرام کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے بجائے کہ ہر کسی کو سیاست کا شوق چڑھا ہوا ہے اور سیاسی گفتگو سننے جا رہا ہے۔ اور بھائی آپ صحت کی بات کریں، آپ کی مین چیز تو آپ کی صحت ہے، تعلیم بھی ہے لیکن سب سے پہلی چیز آپ کی صحت ہے۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ سارا کچھ کریں گے، اور صحت ٹھیک ہوگی تو آپ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اپنے خاندان کے لیے بھی ثابت مند ہوں گے، ثابت کریں گے اپنے خاندان میں بھی کہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے
کیونکہ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت ڈیفینیٹلی آپ کا دین ہے، لیکن صحت سے اور بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور ہمیں اسلام بھی یہی پریچ کرتا ہے، اسلام میں بھی ہمیں یہی بار بار سبق دیا جاتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں اور علاج کروائیں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو، آپ کے دماغ میں کوئی یہ شبہات پیدا نہ ہوں کہ یار اگر میں نے 4 پیسے خرچ کر دیے ہیں صحت پہ تو میں نے غلطی کر دی ہے۔ اور بھائی آپ نے غلطی نہیں کی، سب سے پہلا آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ اپنی صحت بہتر کریں۔